بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں ایک خط ملک حبشہ کے بادشاہ کے نام تحریر کیا گیا۔ اس زمانے میں حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اور جس دور میں یہ خط ارسال کیا گیا ان دنوں اسحمہ نامی شخص نجاشی تھا، یعنی ملک حبشہ کا بادشاہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے یہ نامہ مبارک حضرت عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے۔ نجاشی تو دراصل بہت پہلے سے ہی دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقانیت و صداقت کا معترف تھا۔ دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں جب نبوت کا 5واں سال چل رہا تھا، مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور اظہار ثانیوں کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، اور تب مشرکین مکہ کا ایک وفد بھی ان کے تعاقب میں حبشہ پہنچا تھا، اور نجاشی کے سامنے ان مسلمانوں پر اپنے آباء و اجداد کے دین سے غداری اور فتنہ و فساد پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ نجاشی نے اس موقع پر ان مسلمانوں کا موقف بھی سنا تھا اور دین اسلام کے بارے میں ان سے بہت کچھ معلومات حاصل کی تھیں اور بہت متاثر ہوا تھا، اور پھر اس نے مشرکین مکہ کے وفد کو وہاں سے واپس لوٹ جانے کا حکم دیا تھا، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ یہ جب تک چاہیں یہاں ہمارے ملک میں راحت و سکون اور امن و امان کے ساتھ بے خوف و خطر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نجاشی تو تبھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز دین اسلام کی حقانیت سے واقف تھا اور اس چیز کا معترف بھی تھا۔ البتہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے باقاعدہ دعوت اسلام کے سلسلے میں نامہ مبارک موصول ہوا، تو اب اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوابی خط تحریر کر کے اس چیز کی باقاعدہ اطلاع بھی دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مسرت کا اظہار فرمایا اور اس کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی۔ اسی طرح ایک خط مقوقس شاہ مصر کو لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے مقوقس کو یہ خط حضرت خاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچایا۔ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا بہت زیادہ احترام کیا اور خوب مہمان نوازی کی، نیز دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بہت سے سوالات کیے اور بہت سی معلومات حاصل کی، جس پر وہ انتہائی متاثر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی بہت زیادہ تعریفیں کرتا رہا اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتا رہا۔ البتہ اصل مقصد جس کی خاطر یہ نامہ مبارک تحریر کیا گیا تھا، یعنی اسے قبول اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اس بارے میں وہ کچھ نہیں بولا، مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی، اور آخر چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ اور نیک تمناؤں کے اظہار کے ساتھ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو واپس روانہ کر دیا۔ ان بڑی بڑی سلطنتوں کے علاوہ متعدد چھوٹی بڑی ریاستوں کے حکمرانوں اور فرما رواؤں کو بھی دعوتی خطوط تحریر کیے گئے تھے، مثلا بحرین اور عمان وغیرہ، جس کے نتیجے میں ان میں سے کسی نے دین اسلام قبول کیا تو کسی نے انکار کیا اور کسی نے محض نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ غرض یہ کہ ان مختلف فرما رواؤں کے نام ان دعوتی خطوط کے ذریعے ارشاد ربانی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ یعنی ان خطوط کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی۔ اسی طرح دین اسلام کی نشر و اشاعت کا سلسلہ اب جزیرۃ العرب کی حدود سے نکل کر بیرونی دنیا تک وسعت اختیار کر کیا، اور اب وہاں بھی دین اسلام کے بارے میں چرچے ہونے لگے۔ یوں مجموعی طور پر مسلمانوں کے حق میں یہ چیز بہت ہی مفید ثابت ہوئی اور اس کے خوشگوار نتائج برآمد ہوئے۔ ہجرت کے 6 سال جب صلح حدیبیہ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ عمرہ کیے بغیر مکہ سے واپس مدینہ پہنچے، تو وہاں کچھ اس قسم کی خبریں موصول ہوئیں کہ خیبر کے یہودی بڑے لشکر کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو ان کی مسلسل ریشہ دوانیوں
اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال چکے تھے۔ خیبر میں ان کی بڑی تعداد آباد تھی اور وہ ان کی قوت کا مرکز تھا۔ مزید یہ کہ مدینہ سے نکالے گئے ان کے پاس مشہور اور طاقتور قبیلے خصوصاً بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی اب خیبر میں ان سے آ ملے تھے۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو مشرکین مکہ کی طرف سے جب قدر بے فکری نصیب ہوئی تو اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی سرکوبی کی غرض سے مناسب کارروائی کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ طے پایا کہ بجائے اس کے کہ یہیں مدینہ میں بیٹھ کر یہودی فوج کی یہاں آمد کا انتظار کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ خود ان کی طرف کوچ کیا جائے اور انہیں مزید مہلت نہ دی جائے۔ چنانچہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانثاروں کے ہمراہ مدینہ سے سفر کرتے ہوئے تقریباً 185 کلومیٹر کی مسافت پر واقع شہر خیبر پہنچے۔ مسلمانوں کی وہاں آمد پر وہ لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے، جس پر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ مرور وقت کے ساتھ ساتھ متعدد چھوٹے بڑے قلعے فتح ہوتے چلے گئے، کہیں معمولی مزاحمت ہوئی، کہیں بڑی جنگ کی نوبت بھی آئی۔ البتہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا جہاں کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ محاصرہ کافی طول پکڑ چکا تھا اور یہ چیز خود مسلمانوں کے لیے بھی کافی تشویش کا باعث بنی ہوئی تھی۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی اور بہت بڑی گواہی تھی اس شخص کے بارے میں کہ جسے کل علم سونپا جانا تھا اور سپہ سالاری و قیادت کی ذمہ داری جس کے حوالے کی جانی تھی۔ اس کے حق میں یہ بہت بڑی گواہی تھی کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، نیز اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ لشکر میں موجود بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ رات اسی آرزو میں گزاری کہ کاش کل صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام پکاریں، اور جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی، علی کہاں ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں علم عطا فرمایا، نیز فتح و خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے انہیں رخصت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ آمنا سامنا ہوا، کافی سنسنی خیز اور اعصاب شکن قسم کی جنگ لڑی گئی۔ اس موقع پر یہودی فوج کی قیادت مرحب نامی شخص کر رہا تھا، جس کا بڑا رعب و دبدبہ تھا، جس کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ مزید یہ کہ وہ اس دور کا بڑا نامی گرامی پہلوان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے انتہائی غرور و تکبر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو للکارا۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایسا بھرپور وار کیا کہ غرور و تکبر کا وہ پتلا پلک جھپکتے ہی میں زمین بوس ہو گیا، اور پھر آخر تمام شہر خیبر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت کامیاب و کامران واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً 2 سال امن سے گزرے، لیکن قریش مکہ کو یہ امن پسند نہ آیا اور انہوں نے عہد شکنی کی۔ ان کے ایک حلیف قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاع پر ایک رات اچانک حملہ کر دیا، بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا، بے حد نقصان پہنچایا اور بڑی تعداد میں مویشی بھی ہنکا لے گئے۔ صلح حدیبیہ کی روح سے قریش کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے قبیلے حلیف کو اس خون ریزی اور شر انگیزی سے روکتے، لیکن ایسا کرنے کی بجائے خود انہوں نے بھی اپنی فطری شرپسندی کا ثبوت دیتے ہوئے جان و مال سے انہیں پوری طرح مدد فراہم کی، جو کہ اس معاہدہ صلح کی کھلی خلاف ورزی تھی اور بہت بڑی عہد شکنی تھی۔ مسلمانوں کے حلیف قبیلے یعنی بنو خزاع کا ایک وفد مکہ سے سفر کرتا ہوا مدینہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بارے میں فریاد کی اور مدد کا طلبگار ہوا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اقدام کے طور پر اپنا ایک قاصد قریش مکہ کی جانب روانہ فرمایا تاکہ وہ انہیں یاد دہانی کرائے کہ ان کی یہ حرکت معاہدہ صلح کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نیز اس موقع پر اس قاصد نے ان کے سامنے وہ 3 تجاویز پیش کیں
جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کے ذریعے ان کے لیے بھجوائی تھیں۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ قریش مکہ اپنے حلیف قبیلے کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے کو یعنی بنو خزاع کو پہنچنے والے نقصان کی مکمل تلافی کرے اور خون بہا وغیرہ ادا کریں۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اس حلیف قبیلے کو نقصان کی تلافی پر مجبور نہیں کر سکتے تو ان سے لا تعلقی اور مکمل برات و بیزاری کا اعلان و اظہار کرے۔ اگر وہ ان مذکورہ دونوں تجویزوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کرتے تو پھر تیسری اور آخری تجویز یہ ہے کہ اس معاہدہ صلح کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ پھر ایسی صلح کا کیا فائدہ کہ جس کی پابندی ہی نہیں کرنی۔ قریش مکہ نے اس قاصد کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش فرمودہ یہ تینوں تجاویز سنی اور تب انہوں نے گھمنڈ میں آ کر تیسری تجویز قبول کی، یعنی معاہدہ صلح کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس چلے جانے کو کہا کہ آج کے بعد ہماری صلح ختم۔ اس کا سراسر مطلب یہ تھا کہ اب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے دوبارہ یہ جنگ کا اعلان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد واپس مدینہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام صورتحال سے مطلع کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جانثار صحابہ کرام کو جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے دیا، اور پھر سن 8 ہجری میں جب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں پر مشتمل لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی جانب محو سفر ہو گئے، اور جب یہ لشکر سینکڑوں میلوں کی طویل مسافت طے کرنے کے بعد مکہ کے مضافات میں پہنچا تب مشرکین مکہ نے اس خدائی فوج کا جوش و جذبہ اور جاہ و جلال دیکھا تو وہ حیران و پریشان اور دم بخود رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور تب انہیں اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی یا آگے بڑھ کر کسی قسم کی مزاحمت یا مقابلہ کرنے کی جرأت ہی نہ ہو سکی، اور یہ خدائی فوج اندرون مکہ کی جانب مسلسل پیش قدمی کرتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے۔ 8 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے خفیہ طور پر انتہائی قسم پرسی و بے بسی کے عالم میں نکلے تھے، آج وہاں عظیم فاتح و غالب کی حیثیت سے داخل ہوتے وقت کوئی جشن فتح نہیں تھا، کوئی جوش انتقام نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی شادیانے نہیں بج رہے تھے، کوئی فخر نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا، اور کوئی لوٹ مار نہیں تھی۔ وہاں تو بس یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے انتہائی خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور اس قدر عجز و انکساری تھا کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی گردن سے ٹکرانے لگتی تھی۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار ساتھیوں کی معیت میں مکہ شہر میں داخل ہو گئے، اور اس موقع پر مکہ شہر کے گلی کوچوں سے گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے گا اس کے لیے امان ہے، جو کوئی بغیر ہتھیار کے خالی ہاتھ نظر آئے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو کوئی کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس موقع پر سرداران قریش میں سے مشہور شخصیت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ میں ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی دلجوئی کی خاطر یہ اعلان بھی فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ فتح مکہ کے اس تاریخی موقع پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل با اختیار اور غالب و فاتح تھے، جب قریش مکہ مغلوب و لاچار تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ آج جو کوئی مسلمان ہو جائے فقط اسی کے لیے امان ہے۔ ایسی کوئی دھمکی نہیں دی گئی۔ آج جان بچانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ سب مسلمان ہو جاؤ، بلکہ بس یہ فرمایا کہ جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے یا بغیر ہتھیار کے نظر آئے اس کے لیے امان ہے، یعنی جو ہمیں تنگ نہیں کرے گا ہم بھی اسے تنگ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں سے جو مہاجرین تھے، جن کا اصل وطن یہی شہر مکہ تھا، آج وہ 8 سال بعد اپنے وطن، اپنے شہر اور اپنے آباء و اجداد کے گھروں کو دیکھ رہے تھے، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جہاں کھیلے کودے اور جہاں بچپن گزرا تھا۔
اور پھر آج سے 8 سال قبل انتہائی بے سر و سامانی اور قسم پرسی کی کیفیت میں مجبور و لاچار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ یوں پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور ان کے دل بھر آئے، مگر اس موقع پر ان سب نے مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ جذبات کی شدت کے باوجود ان میں سے کسی نے آگے بڑھ کر یہ تقاضا نہیں کیا کہ یہ میرا اپنا گھر اب میرے حوالے کر دیا جائے۔ کسی نے اپنے آبائی گھر، زمین، جائیداد یا مال و اسباب کی واپسی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اب ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت و فرما برداری ہی سب سے بڑی دولت تھی۔ اسی طرح شہر مکہ کے ان گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے انہیں ہجرت سے پہلے کا وہ دور بھی یاد آیا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے وہ بدسلوکیاں اور اذیت رسانیاں، کس طرح ان ظالموں اور وحشیوں نے انہیں 13 سال مسلسل اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے رکھا۔ ان کے ظلم و ستم کی ایک ایک داستان اور ایک ایک نقش ابھر کر آج ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، مگر اس کے باوجود آج تمام تر قدرت کے باوجود انہوں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی قتل و غارت گری نہیں کی، کوئی لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ اسی طرح مسلسل پیش قدمی کرتے رہے، حتیٰ کہ آخری منزل یعنی بیت اللہ تک جا پہنچے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، تب کیا منظر نظر آیا! ہر طرف وہی پرانے چہرے، بڑے بڑے مجرم، خونی اور قاتل، وہی پرانے دشمن آج بے بس، شرمندہ اور سر جھکائے ہوئے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے نظر آئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، جان کے دشمن تھے، جنہوں نے مکہ میں آپ کے قتل کی سازش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا رکھا، ہر قسم کی بدسلوکی کے لیے انہیں تختہ مشق بنائے رکھا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے آبائی شہر مکہ کو نیز اپنے آبائی گھروں کو چھوڑ کر پناہ کی تلاش میں ان مشرکین مکہ سے بہت دور چلے گئے تھے، ایک نئی جگہ، اجنبی اور نامانوس جگہ، تب وہاں سینکڑوں میل دور مدینہ میں بھی اور مشرکین مکہ نے ان مسلمانوں کے خلاف اپنی شرارتوں، اپنی سازشوں اور اعزار رسانیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہاں مدینہ جا کر ان پر جنگیں مسلط کرتے رہے، انہیں نیست و نابود کر ڈالنے کے منصوبے بناتے رہے۔ وہاں اندرونی چھپے ہوئے دشمنوں اور منافقین کے ساتھ مل کر یہ بیرونی دشمن ہمیشہ ریشہ دوانیوں میں مشغول اور منہمک رہے، اور اس سے بھی قبل جب نبوت کے 5ویں سال ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پناہ کی تلاش میں بہت سے مسلمان مکہ سے بہت دور ملک حبشہ میں جا بسے تھے، تب بھی یہ مشرکین مکہ وہاں اپنے وفود بھیجتے رہے، وہاں کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف مسلسل بھڑکاتے اور ورغلاتے رہے تاکہ وہ دوبارہ ان مسلمانوں کو ان ظالموں کے حوالے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل مکہ میں قیام کے دوران کس قدر محبت، نرمی اور پیار کے ساتھ 13 سال مسلسل انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، 13 سال مسلسل ان پر اخلاق کے پھول برساتے رہے، جبکہ جواب میں یہ مشرکین مکہ تو بس ہمیشہ پتھر ہی برساتے رہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود فتح مکہ کے اس یادگار اور تاریخی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر قدرت اور اختیار کے باوجود ان بدترین دشمنوں اور مجرموں سے کوئی انتقام یا کوئی سزا تو درکنار، انہیں کوئی ملامت تک نہیں کی۔ عفو درگزر کی تعلیم دینا بہت آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں ان تعلیمات کو اپنانا، اپنے قاتلوں، بدخواہوں اور ستانے والوں کو مکمل قدرت و استطاعت کی باوجود یوں کسی ملامت کے بغیر معاف کر دینا، یقیناً یہ تو بس نبی رحمت ہی کی شان تھی۔ عفو درگزر کے باب میں ایسی روشن مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں مل سکے گی۔ فتح مکہ کی اس تاریخی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ اس حسن سلوک سے یہ حقیقت بھی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلا چلا کر اور تلوار کی نوک سے ڈرا ڈرا کر کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ یہ دین تو آپ کی شب و روز اور صبح شام دعوتی و اصلاحی کوششوں سے، نیز آپ کے حسن اخلاق سے مشرق و مغرب میں اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہے۔ ہاں، البتہ دشمنوں نے ہمیشہ تلوار کے ذریعے دین اسلام کا راستہ روکنے کی مذموم کوششیں کی، مگر دین اسلام تلوار کے مقابلے میں ہمیشہ پھلتا پھولتا ہی رہا۔ اگر دین اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا
تو فتح مکہ کے موقع پر ان تمام بدترین دشمنوں کو تحقیق کرنے کے لیے اور ان کے سر قلم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فقط ایک اشارہ ہی کافی تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے برعکس آپ نے اس موقع پر اپنے عمل سے ہمیشہ کے لیے دنیا کو بتا دیا کہ دین اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ پاک میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم پر بے شمار برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔